آج ہمیں اس لوکیشن نے بہت زیادہ خوار کرا ہے، مطلب کہ آدھا کراچی اس نے ہمیں گھموا لیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس بائک بھی نہیں تھی اور جو لوکیشن تھی وہ بھی ہمیں کنفرم معلوم نہیں تھی۔ شام کا ٹائم تھا اور یہ دوست میرے پاس آیا کہ یار آج ہمارا انٹرویو تمہیں یاد نہیں ہو، جلدی سے تیار ہو، ہمیں انٹرویو دینے جانا ہے۔ چلو آپ چلتے ہیں انٹرویو دینے۔ باہر نکلے، رشکے میں بیٹھے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ قائد آباد پہنچتے ہی رشکے والے نے ہمیں آدھے راستے میں اتار دیا کیونکہ حکومت نے قائد آباد میں رشکے بند کیے۔ وہاں سے پھر ہم لوگ قائد آباد بس اسٹاپ گئے، جہاں پر ہم نے 3-4 بسوں سے معلومات کی۔ بس نہ ملنے کی وجہ سے ادھر پھر ہم نے ایک بائکے والے سے بات کی، جس نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو آپ کی لوکیشن تک پہنچا دوں گا۔ راستے میں ہمیں اس نے دھوکہ دیا۔ وہ اس طرح کے آدھے راستے میں بولتا ہے کہ بھائی آپ کی جو لوکیشن ہے وہ اصل میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے پاس موبائل نہیں تو یہ اپنے دماغ میں اس نے سارا لوکیشن بنایا ہوا تھا۔ ملیر ہاٹ میں اس نے ہمیں اتارا، وہاں ہم نے اس کو آدھے پیسے دیے۔ پھر ادھر سے ہم بس کے انتظار میں بیٹھے۔ بس آئی تو ہم بس میں بیٹھے اور اپنی لوکیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ میں اور میرا دوست دونوں پریشان تھے کیونکہ جس جگہ پہ ہمارا انٹرویو تھا ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ میرا دوست 5 منٹ بعد لوکیشن چیک کر رہا تھا، یہ جو بس ہے یہ صحیح طرف جا بھی رہی، یعنی ایسا نہ ہمیں یہ کہیں اور لے جاؤ، ہماری لوکیشن رہ جائے۔ آخرکار بس والے نے بھی دھوکہ دے دیا، بس والے بھی غلط راستے پہ گئے اور ہماری لوکیشن پل کے نیچے سے تھی، وہ پل کے اوپر سے چلا گیا تھا۔ پھر کیا بس والا ہمیں بہت آگے لے آیا تھا، تو پھر میں اور میرا دوست واپسی کی طرف روانہ ہو گئے، مطلب کہ ہمارا راستہ پیچھے کی طرف تھا۔ ہم تقریباً شام کو نکلے تو یہی رات کا ٹائم ہو گیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا راستے میں ہمیں۔ پھر ہم نے دوبارہ ایک بائکیا والے سے بات کی تو اس نے کہا کہ یار میں آپ کو آپ کی لوکیشن تک لے جاؤں گا، کیونکہ یار اس راستے پہ ہمیں ایک بھی چینچی رش کا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے خیال میں ادھر بھی حکومت نے رشکوں کو بند کیا ہوا تھا۔ بائکیا والے نے ہمیں بڑی امیدیں دلائی ہوئی تھی، مگر راستے میں اس نے بھی ہمیں دھوکہ دے دیا، بول رہا تھا یار کہ مجھے راستہ آگے کا معلوم نہیں ہے۔ بہرحال دوبارہ دھوکہ ملنے کے بعد میں اور میرے دوست نے فیصلہ کیا ہم باقی کا راستہ پیدل ماریں گے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ میپ ہمیں بتا رہا تھا کہ بھائی فائنلی آپ اپنی لوکیشن کی طرف پہنچ گئے ہو۔ خیر پھر ہم لوگ سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگے، دوسرے فلور پہ گئے تو یہ بھی غلط تھا، انہوں نے کہا نیچے جاؤ، آپ کی لوکیشن نیچے ہے۔ فائنلی ہم لوگ اپنی مین لوکیشن پہ پہنچ گئے، یعنی مارس BPO، یہی ہماری لوکیشن ہے۔ اندر گئے تو انہوں نے ہماری سیویاں لی اور ہمیں کہا انتظار کرے، کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو بلائیں گے۔ خیر پھر ہم نے انٹرویو دیا، انٹرویو دے کے واپس سے ہمارے چہرے صاحب بتایا کہ ہم نے کیسا دیا ہوگا انٹرویو۔ وہاں سے پھر ہم لوگ بس میں چڑھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس نے ہمیں داؤد چورنگی میں اٹھا رہا کیونکہ یہ وہاں سے سیدھا اسپتال چورنگی جا رہی تھی، قائد آباد کی طرف نہیں جا رہی تھی۔ بہت زیادہ پیاس لگی تو دوست کو میں نے کہا چلو وہاں سے جوس پیتے ہیں۔ جوس پینے کے بعد ہم لوگ پھر رشکے میں بیٹھے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فائنلی بہت خواریاں کرنے کے بعد ہم لوگ آخرکار اپنے گھر پہنچ گئے تھے واپس۔